الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. أهلا وسهلا مرحبا بكم جميعا. تمام ناظرین کو خوش آمدید ہمارے اس سلسلہ دروس کے اندر، جس میں ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ پہلو کو آپ کے سامنے ذکر کر رہے ہیں۔ آئیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں سے آج ایک پہلو پر بات کریں گے، وہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت دائی و مبلغ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل جتنے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام آئے، انہوں نے دعوت کا فریضہ سر انجام دیا۔ آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے اور یہ ذمہ داری آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر رکھی گئی، اور وہی پوری عمارت جو مکمل ہوئی نبوت کی۔ آپ نے فرمایا وانا آخر تلک اللبنہ، میں وہی آخری اینٹ ہوں اس نبوت کے محل کو مکمل کرنے والی۔ و آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت تک کے آنے والے لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی خاص طبقے، لوگوں، مخصوص قبیلے یا مخصوص علاقے کے ساتھ آپ کو نہیں مختص کیا گیا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت عالمگیر دعوت ہے، پوری دنیا تک ہے اور تمام انسانوں کے لیے ہے، قیامت تک کے لیے۔ فرمایا کہ انا ارسلناک کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، کہ ہم نے آپ کو تمام لوگوں کے لیے بشیر و نذیر بنا کر بھیجا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دعوت کے اسلوب کو دیکھنا اور سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ آج دعوت کے میدان میں ہماری دعوت بہت کم پڑ جاتی ہے۔ کم پڑنے سے مراد یہ ہے کہ ہماری دعوت کے اندر وہ چیز موجود نہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ یا اسلوب اپنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑے سے وقت میں دعوت کے اس فریضے کو ایسے انجام دیا کہ اس جمع غفیر کے سامنے حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا هل بلغت، لوگوں ذرا یہ بتانا کہ کیا میں نے اللہ کے دین کو پہنچا دیا؟ تو تمام لوگوں نے بیک زبان کہا کہ ہاں، آپ نے پہنچا بھی دیا اور اس کا حق بھی ادا کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہادت کی انگلی کو آسمان کی طرف اٹھایا اور یہ ارشاد ہوئے اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد، اے اللہ تو گواہ رہنا، اللہ تو گواہ رہنا، اے اللہ تو گواہ رہنا کہ میں نے تیرا دین پہنچا دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو یہاں موجود ہے یہ بات ان لوگوں تک پہنچائے جو یہاں موجود نہیں ہیں۔ آئیے ہم نبی علیہ الصلاۃ والسلام آئیے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طریقے کو ذرا سمجھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس انداز سے لوگوں کو دعوت دی۔ سب سے پہلے یہ سمجھنا چاہیے کہ اس فریضے کے حوالے سے یہ ذمہ داری آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری عائد فرمائی۔ فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، کہ ہم نے آپ کو اے نبی بشیر، نذیر، خوشخبری دینے والا، سراج منیر بنا کر آپ کو بھیجا، یعنی یہ مبعوث اللہ کی طرف سے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ذمہ داری دی گئی یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے پیغمبر جو آپ کی طرف اللہ کی طرف سے وحی ہو رہی ہے وہ اس کو لوگوں تک پہنچائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس فریضے کو لے کر، اس حکم کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعوت کا ایک منہج اپنایا وہ سمجھنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک طریقہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا، لیکن اس سے پہلے، دعوت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو بھی دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف زبانی کلامی نہیں بلکہ امت کے لوگوں کے لیے دعائیں کرتے رہے۔ کوئی ایسا موقع نہیں جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت نہ دی ہو، دن ہو یا رات، صبح ہو یا شام، گرمی ہو یا سردی، چھوٹا ہو یا بڑا، کوئی بھی ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک کو دعوت دی، اللہ کا دین پہنچایا۔
اور صرف پہنچانے کی حد تک نہیں کہ جی پہنچا دیا بات ختم ہو گئی، بلکہ اللہ کا قرآن اس بات کی گواہی دیتا ہے لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، کیا آپ اس غم میں اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے کہ یہ لوگ مسلمان کیوں نہیں ہوتے؟ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف دعوت تک نہیں کہ چلو جی پہنچا دیا بات ختم، ہماری ذمہ داری ختم ہو گئی، نہیں، وہ تڑپ ہے، وہ لوگوں کے لیے غم ہے کہ یہ مسلمان کیوں نہیں ہوتے، اللہ کے دین کی طرف کیوں نہیں آتے۔ یہ جو دل میں ایک درد پیدا ہونا لوگوں کے لیے کہ یہ اللہ کی طرف کیوں نہیں آتے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ کیا آپ اس غم میں اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے، نڈھال کر دیں گے کہ یہ لوگ مسلمان کیوں نہیں ہوتے، اس بات پر عمل کیوں نہیں کرتے؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کے اسلوب کو کیسے اپنایا، یہ بھی سمجھنا ضروری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اسلوب سکھایا، فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ تین باتیں اللہ تعالیٰ نے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو ارشاد فرمائی، فرمایا ادعو الی سبیل ربک، اللہ کی طرف بلائیے، اللہ کے راستے کی طرف بلائیے، لیکن کیسے؟ بالحکمہ، حکمت کے ساتھ، دانائی کے ساتھ، سمجھداری کے ساتھ۔ حکمت کہتے کس کو ہیں؟ حکمت یہ ہے کہ حق کو جاننا اور اس پر عمل کرنا، حق کو جاننا اور اس پر عمل کرنا، یہ تعریف کی امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے۔ اور ایک اور بھی حکمت کی وضاحت کی گئی ہے کہ حکمت کہتے ہیں اس بات کو کہ جس جگہ پر جو بات کرنا مناسب تھی اس جگہ پر وہ بات کرنا، جس جگہ پر جو کام کرنا چاہیے تھا اس جگہ پر وہ کام کرنا، یہ حکمت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت کے ساتھ جہاں جو بات مناسب تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بات کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کام جہاں کرنا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کام وہیں کیا جس کی حکمت تقاضا کر رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدائی مرحلے کے اندر، حکمت یہ ہے کہ لوگ آپ کی بات کو نہیں سن رہے، ابتدائی مرحلہ ہے، لوگ دشمن بن جائیں گے، حکم ہوا کہ دعوت کو سرن، آہستہ ان لوگوں تک پہنچائیں جو آپ کے قریبی ہیں، آپ کے دوست ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدائی مرحلے کے اندر دعوت کے کام کو سرن، پوشیدہ رکھا، اپنے حلقہ جو آپ کا حلقہ قریب اقارب کا تھا یا اپنے احباب کا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعوت کو وہاں پہنچا، یہ حکمت تھی۔ پھر حکمت یہ متقاضی ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پر کھڑے ہو کر ایک ایک قبیلے کا نام لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا رہے ہیں، ان کو آوازیں لگا رہے ہیں اور ایک ہی بات کر رہے ہیں، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہ لا الہ الا اللہ پڑھو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہ حکمت تھی۔ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوشیدہ طور پر دے رہے ہیں، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعلانیہ طور پر بتا رہے ہیں، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہیں کہ کسی کو آہستہ بتانا تھا آپ نے اونچی آواز سے بتا دیا، کہیں اونچی آواز سے بتانا تھا آپ نے آہستہ بتا دیا، ایسا نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کے میدان میں وہ اسلوب اختیار کیے، حکمت کے وہ پہلو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنائے جو آج کے دور میں ایک دائی کو اپنانے چاہیے۔ آئیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس دعوت کے اسلوب کو سمجھنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو دیکھنا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس انداز میں لوگوں کو دعوت دی۔ یاد رکھیے گا، میں نے ابتدا میں یہ بات کہی کہ سب سے پہلے دل میں وہ درد ہونا چاہیے کہ جس کو میں دعوت دے رہا ہوں وہ اللہ کے لیے اللہ کی طرف آ جائے، وہ اللہ کے راستے پر آ جائے، یہ غم ہونا چاہیے۔ رات کو اٹھ کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے امت کے لیے، لوگوں کے لیے دعائیں کرتے، اس غم کی حالت سے بخاری کے اندر موجود ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں تمہیں پکڑ پکڑ کے پیچھے دھکیلتا ہوں کہ کہیں تم جہنم کی آگ میں نہ چلے جاؤ، لیکن تم لوگ وَأَنْتُمْ تَتَقَحَّمُونَ فِيهَا، لیکن تم تو زبردستی اپنے آپ کو جھونکنے کی کوشش کرتی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پکڑ پکڑ کر پیچھے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور لوگ زبردستی جانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یعنی ایک محب، ایک محسن، ایک مربی، ایک مبلغ، یہ اس کی صفت ہے کہ لوگوں کے ساتھ اتنی ہمدردی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت کے ساتھ دعوت دی، پھر ایسا نہیں کہ چند باتیں بتائی اور باتیں بتائی نہیں، لوگوں کو سمجھ ہی نہیں رہی، نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کے میدان میں ہر ایک چیز کو واضح نکھار کر پیش کر دیا۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے کسی نے کہا کہ تمہارا کیسا نبی ہے؟ کیف نبیکم یعلمکم کل شیء، یہ تمہارا کیسا نبی ہے، تمہیں ہر چیز سکھاتا ہے، حتی الخراء،
حتیٰ کہ قضاء حاجت کا طریقہ بھی تم لوگوں کو بتاتا ہے۔ یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دعوت کا انداز تو دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح لوگوں کی تربیت کر رہے ہیں، کس طرح امت کو بات سمجھا رہے ہیں لوگوں کو۔ تو سیدنا سلمان فارسی کہنے لگے، ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہاں تک کہ قضاء حاجت کا طریقہ بھی بتایا، اور ہمیں یہ بتایا کہ قبلے کی طرف منہ کر کے یا پیٹھ کر کے نہیں بیٹھنا، یا پھر قضاء حاجت کے لیے پتھر 3 سے کم استعمال نہیں کرنا، اور اپنے سیدھے ہاتھ سے استنجا نہیں کرنا۔ یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا۔ تو یہ طریقہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوت کا۔ آئیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک انداز کو آپ نے دیکھا، اب آئیے ذرا دوسرے انداز کو دیکھیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کس طرح لوگوں کو دعوت دی، یہ تو ہم نے دیکھ لیا۔ جہاں پر سختی تھی وہاں سختی کی، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نرمی کرنی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں نرمی سے بات کی۔ آئیے نرمی کا ایک پہلو آپ کے سامنے ذکر کرتے ہیں کہ دعوت کے میدان کے اندر جہاں نرمی ہونی چاہیے وہاں نرمی کرنی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سمامہ بن اسال ایک سردار کو قیدی بنایا کر لایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مسجد میں باندھ دیا، لوگ موجود ہیں، صحابہ موجود ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح ان کے پاس آتے اور آ کے پوچھتے، ہاں سمامہ کیا حال ہیں، کیسے حال ہیں آپ کے؟ تو وہ آگے سے جواب تھا ان کا کہ اگر آپ مجھے قتل کر دیں گے تو آپ نے ایسے آدمی کو قتل کیا جس کے پیچھے پیچھے باز بوس کرنے والے پیچھے لوگ موجود ہیں۔ نمبر 2، اگر آپ مجھے چھوڑ دیں گے تو آپ نے ایک شاکر مند بندے پر احسان کیا کہ میں آپ کے اس احسان کا بدلہ دوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں کہا، مسکرا کے چلے گئے۔ حالانکہ وہ قیدی ہے، حالانکہ کہ مسلمانوں کو اس نے سختیاں بھی کی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کوئی عملی یا ایسا کوئی طریقہ، ایسا شدت کا یا جارحیت کا کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا۔ 3 دن کے بعد یہی بات چلتی رہی، اور 3 دن کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سمامہ کو چھوڑ دو۔ سبحان اللہ، اس کے جسم کو تو کھول دیا گیا، آزاد کر دیا گیا، سبحان اللہ، لیکن ان کے دل کو قید کر دیا گیا۔ قدم آگے اٹھ ہی نہیں رہے، اگر قدم اٹھ رہے ہیں تو دل پیچھے کھینچا جا رہا ہے۔ آگے جا کر مدینہ سے مسجد نبی سے باہر نکل کر دوبارہ واپس آ جاتے ہیں اور کلمہ شہادت پڑھ کے مسلمان ہو جاتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دعوت کا اسلوب ہے کہ ہر جگہ پر ہم جو ہر دو لوگوں کو سمجھانے کے لیے ہتھوڑا مارنے کی کوشش کرتے ہیں، ہر جگہ پر ہتھوڑا نہیں مارا جاتا۔ دعوت کے میدان میں جہاں نرمی ہے وہ نرمی ہے، جہاں سختی ہے وہاں سختی کرنا مقصود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کو مخصوص صرف نہیں کیا کہ صرف لوگوں کو یا صرف عورتوں کو یا صرف بوڑھوں کو یا صرف سرداروں کو، ایسا نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مکہ کے اندر رہے جہاں تک آپ نے ایک ہی فرق کی طرف گئے، آپ سرداروں کے پاس گئے، آپ عام لوگوں کے پاس گئے، آپ انفرادی طور پر گئے، آپ اجتماعی طور پر گئے، لوگوں کو دعوت دیتے رہے، لوگوں کے ایک ایک گھر کی طرف گئے، گلی کوچے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دیتے رہے، کبھی گلی میں دیتے رہے، کبھی پہاڑ پر کھڑے ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دیتے رہے۔ عزیزان گرامی، جب مکہ والوں سے ایسا معاملہ سرزد ہوا اور وہ لوگ سننے اور سمجھنے کے لیے تیار نہیں تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے نہیں بیٹھے کہ چلو جی یہ تو سنتے نہیں، سمجھتے نہیں، مانتے نہیں، چلو چھوڑو، ہم نے تو بتا دیا، اب ان کا معاملہ، مانے تو ٹھیک ہے، نہیں مانا تو ان کا معاملہ۔ لیکن ایسا نہیں تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دن رات اسی جستجو میں تھے، حتیٰ کہ مکہ سے باہر نکل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف کی طرف چلے گئے، اتنا دور چلے گئے لوگوں کو دعوت دینے کے لیے، لیکن ان لوگوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس دعوت کو قبول نہیں کیا، بلکہ بدلے میں، عوض میں، حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ اس مربی اور مشفق، اس محسن نبی جو وہاں سے اٹھ کر ان کے لوگوں کے پاس چل کے چلا گیا، ان کی ہمدردی، ان کے سب احسان کے لیے، لیکن ان لوگوں نے نہ مانا، بدلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لہو لہاں کر دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی وہاں سے آ گئے۔ یہ معاملات تھے، اتنا معاملہ، جب معاملہ آگے بڑھا، جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا معاملہ یہ بڑھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابتدا کے اندر چھپ کر دعوت دے رہے ہیں، وقت وہ بھی آیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعوت کے منہج کو دیکھا کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ شروط رکھی گئیں جو بظاہر تو ایسے لگ رہی تھی کہ یہ تو مسلمانوں کو دبانے کی بات ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام شرائط کو مان لیا جو مسلمانوں کے حق کے اندر بہتر ثابت ہوئیں۔ بظاہر تو لگا بہت کمزوری ہو رہی ہے، بہت مسلمانوں پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے، بظاہر ایسے لگ رہا تھا کہ مشرکین مکہ اپنی شروط کے اندر اور اس معاہدے کے اندر کامیاب ہو گئے، لیکن وقت نے بتا دیا
اور ایسا بھی وقت آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فاتح کی صورت میں مکہ کے اندر داخل ہوئے۔ سبحان اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ ہجرت کر کے آئے تو مدینہ منورہ کے لوگوں کو دعوت دی، یہاں کے یہودیوں کو دعوت دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسا میدان نہیں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمرانوں کے طرف خطوط لکھے، ان کو دعوت دی۔ یہ نہیں کہ صرف عامت الناس ہیں، بلکہ حکمرانوں کو دعوت دی۔ صحیح بخاری کے اندر لمبی حدیث موجود ہے اس بات کے اندر، جب ہرقل کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط پہنچا تھا تو کئی لوگوں کو، کئی حکمرانوں کو خطوط بھیجے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی ملکوں کے طرف وفود کو بھیجا، لوگوں کو بھیجا، تاکہ وہ اس بات کو، اس دین کے بات کو جو رسول اللہ نے سکھائی اور سمجھائی ہے آگے تک پہنچائیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار تھا۔ احباب کرانی، ہمارے اس پورے درس کے اندر خلاصہ اگر قرآن کی اس آیت کو لیا جائے، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی احسن، کہ دعوت کے میدان میں کیسا ہونا چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں، دعوت کا انداز کیسے ہونا چاہیے؟ حکمت کے ساتھ، نمبر 2 نرمی کے ساتھ، نمبر 3 جہاں نرمی کا پہلو نہیں وہاں سختی بھی کی جائے گی۔ مناظرہ اور مناقشہ کی بات آئے تو مناظرہ اور مناقشہ بھی ہوگا۔ جب لوگوں نے، یہودیوں نے مباہلے کے لیے بلایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، تو آپ نے فرمایا آ جاؤ، مباہلہ بھی کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیار ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں کے پاس چلے گئے اور کہا تورات لے کے آؤ، ذرا کھولو تورات کو۔ یہ بھی معاملات آئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایسے نہیں کہ چلو جی ہر جگہ پر وہ والی پالیسی کہ ٹھیک ہے والی پالیسی نہیں، جہاں غلط ہے غلط ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی نکیر فرمائی۔ تو اسی آیت کے روشنی میں ہمیں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو دیکھتے ہوئے دعوت کے میدان میں اترنا چاہیے اور اس طریقے کو اپنا چاہیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت میں اختیار کیا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طریقے کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ فیکم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔